میں نے ابھی ابتدائیے میں جو کچھ کہا ایسا لگ رہا تھا کہ کہنے کے بعد شاید تھوڑا سا ہلکا محسوس کروں گی. ہوتا ہے نا آپ اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں, لیکن نہیں, دل ہلکا نہیں ہو رہا. صبح سے جو کچھ ہم نے جس طرح سے دیکھا ہے, جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس ایکسیڈنٹ کی, اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے جو ہیلتھ منسٹر کا رویہ ہے, وہ سب کچھ ہمارے سامنے کیا کہیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ جذبات اور حالت ایسی ہے. میں پیمز ہاسپٹل گئی, اس وارڈ میں جانے کی میری ہمت نہیں ہوئی, اس لیے کہ حوصلہ نہیں تھا کہ دیکھوں کہ 14 معصوم بچے جو ابھی پیدا ہوئے تھے, جن کی مائیں انہیں گود میں لینے کے لیے بےتاب تھیں, وہ جہاں پر جل گئے اس جگہ پہ جانے کا ایسا لگتا تھا شاید جو ہے وہ پامالی ہو جائے گی ان معصوم بچوں کی. اور وہاں سے ہو کر آ گئی. اور بہت سب سے پہلے میں آج ایک پارلیمنٹیرین سے پہلے ایک پاکستانی شہری, اور پاکستانی شہری سے پہلے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے سوچ رہی ہوں کہ وہ مائیں جو 9 مہینے بچوں کو اپنے وجود میں پرورش کرتی ہیں, پھر ڈلیوری کے وقت میں جس تکلیف سے گزرتی ہیں, اور جو وہ چاہتی ہیں کہ اپنے بچوں کو گود میں لیں, اور یہ 14 مائیں نہیں ہیں, یہ 14 خاندان ہیں جن کی خواہشات ہیں, جو پتہ نہیں اپنے بعض کا پہلا بچہ ہوگا, بعض جو ہے وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ہیں, جن میں ایک والد نے کہا کہ 7 سال کے بعد پہلی اولاد اللہ نے عطا کی. تو یہ کہ اس طریقے سے, اور پھر یہ بے حسی, کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتی. دیکھیں میں نے 30 جون کو پیمز کی ایک میرے سامنے واقعہ پیش آیا. عام طور پر جب بھی ہوتا ہے یہ ایک ایسے ایشوز ہیں جو ریاست کی ذمہ داری ہیں. جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, جب ہم رائٹس کی, فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے ریاست کی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایوان میں جب بات کریں ان ایشوز پہ کریں, لیکن ایک عجیب روایت بن گئی ہے کہ ایک جو ہے بنایا اسٹیٹمنٹ وفاقی وزیر جو ہے وہ پڑھ کے ذمہ داران کو نہیں چھوڑیں گے, بالکل ایک انکوائری جو کمیٹی جو ان کی اپنے دوستوں پہ یا ان کے اپنے قریبی آج ہم نے ایک نیا جملہ بھی سنا ہے کہ انکوائری کمیٹی بیٹھے گی اور سزا اور جزا کا تعین کرے گی. 14 نومولود بچوں کی موت کی جزا ہو سکتی ہے. شرم نہیں آئی اس طرح کی بات کہتے ہوئے؟ مجھے اجازت دیں, میں یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی, میں کہوں گی اخلاقی ذمہ داری آپ پوری کرنا چاہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, تو آپ عہدے سے استعفیٰ دیں. ای ڈی پیمز بھی عہدے سے استعفیٰ دیں. یہ میرا مطالبہ نہیں ہے, یہ صرف ان 14 ماؤں کا مطالبہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی ماؤں کا مطالبہ ہے. آج میں نے دیکھا عید میلاد النبی, ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین کا یوم ولادت, بہت سے مذہبی روایات اپنی جگہ, کچھ لوگ کلچرل روایات میں بچے چراغاں بھی کرتے ہیں, چراغ بھی جلاتے ہیں. 14 گھروں کے چراغ بجھ گئے, 14 گھروں کے 14 خاندانوں کے چراغ. جو وزیر صاحب کی بات ہے نا اس کے اوپر تو میں آتی ہوں, کیونکہ آپ تو مستعفی ہونے کی عہدہ چھوڑنے کی بات کر رہی ہیں. میں تو خالی ان کے باڈی لینگویج کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے میں 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کر سکتی ہوں کہ آج جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے تھے, جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے, میرا خیال ہے کہ بنتا نہیں ہے. بٹ اینی وے ہمارے ساتھ توصیف عباسی موجود ہیں, نمائندہ ہیں نیو نیوز کے. تھوڑا سا پہلے پیمز میں اس وقت کی کیا سچویشن ہے, اپڈیٹ لے لیں. آج کے پورے دن کے بارے میں بھی بتائیے گا, گورنمنٹ سے کون کون لوگ وہاں پر آئے, اس وقت کیا صورتحال ہے, لوائقین وہاں پر موجود ہیں کہ نہیں, سارا تھوڑا سا ایک اگر اوور ویو دے دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے پلیز. جی بالکل, میں اس وقت جو ایم سی ایچ کا چلڈرن ہاسپٹل ہے اس کے آئی سی یو کے باہر موجود ہوں, اور یہاں پہ آج صبح سے ہی جب عاطف صدیقی کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد سے آفیشلز کے وزٹ شروع ہوئے. سب سے پہلے ڈی سی اور کمشنر اسلام آباد یہاں پہ پہنچے, فیڈرل منسٹر پارلیمنٹری افیئر یہاں پہ پہنچے, اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما یہاں پہ پہنچے, پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما یہاں پہ پہنچے, پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری یہاں پہ پہنچے, فیڈرل منسٹر ہیلتھ یہاں پہ پہنچے, سیکرٹری ہیلتھ یہاں پہ پہنچے. انہوں نے یہاں پہ وزٹ کیے, اندر نرسری میں گئے اور واپس نکل کے انہوں نے میڈیا سے ٹاک بھی کی. یہ صبح تقریباً 6:50 کے قریب کا واقعہ ہے جب رپورٹ ہوا کہ جو چلڈرن ہاسپٹل کی نرسری ہے جہاں پہ 27 کے قریب بچے موجود تھے کل رات میں, اور پھر رات میں جو ڈسچارج ہوئے ان کے بعد 15 بچے یہاں پہ موجود تھے. ان 15 بچوں کی موجودگی میں آج کی جو آفیشیل رپورٹ تیار ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے جو انکوبیٹر تھا اس کو آگ لگی, اور اس کے ساتھ اس کو جو آکسیجن سلنڈر ہے اس نے آگ پکڑی, اور جس کے بعد اسٹاف کا کوئی ممبر اس نرسری میں اس وقت موجود نہیں تھا جس وقت اس آگ کی شدت تیز ہوئی. اور پھر ایک جو عورت ہے منیبہ, ان کے بقول انہوں نے اپنے بھتیجے کو خود جا کے وہاں سے اٹھایا اور پھر باہر نکلی, اور وہ ایک بچہ یہاں سے زندہ بچ سکا. جی مجھے 1 منٹ اس سے یشین یہ بولنے دیں. دیکھیں میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم کسی جو ہے نا اور عمارت کی بات نہیں کر رہے, ہم ہسپتال کی بات کر رہے ہیں, ہم بچوں کی نرسری کی بات کر رہے ہیں. میں عالمی معیار کی بات بھی نہیں کر رہی, میں بیسک ایس او پیز کی بات کر رہی ہوں
कहाँ था फायर फाइटिंग सिस्टम, कहाँ था इमरजेंसी एग्जिट, यानी एक ताले लगे हुए थे जी, सिक्योरिटी कर रहे थे वो किसी की। आपका जो इमरजेंसी का दरवाजा होता है वो पुश डोर होता है, जो फायर प्रूफ होता है कि जिससे लोग बाहर निकल सके, इमरजेंसी हो सकती है। दीवार में सुराख करके बच्चों की डेड बॉडीज निकाली गई हैं। और किसने बच्चों को बंद किया और ड्यूटी से फारिग होके चले गए, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? यानी मैं नहीं पूछ रही मुस्तफा कमाल साहब आपकी कारकर्दगी, मैं कारकर्दगी किसी की नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं पूछ रही हूँ बुनियादी बेसिक नेसेसिटी, मैं सहूलत नहीं कह रही, ये नेसेसिटी है, ये अस्पताल है, ये बच्चों का वार्ड है, यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम क्यों नहीं था, यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं था? मैं डॉक्टर हसन अरूज को थोड़ा सा गुफ्तगू में शामिल करूँ। सर कैसे देख रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक जो है वो इंसिडेंट है जो हुआ, जो पिम्स की इंतजामिया है वो कह रही है कि तमाम इक्विपमेंट भी मौजूद था फायर फाइटिंग का, कोई मसला भी नहीं था वहां पर, लेकिन सीडीए की अपनी रिपोर्ट कह रही है कि जो फायर या जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वो लॉक्ड थे, कोई इक्विपमेंट वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि वो रिपोर्ट ये भी कह रही है कि जो अमला है वो ताउन करने से भी इनकार कर रहा था। आप कैसे देखते हैं सर? जी डॉक्टर हसन अरूज साहब जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। बात यह है कि बड़ी इसमें वाक़े से मेरे ख्याल में एक तो बहुत ही गमज़दा दिन है आज का, और एक बड़ा शेमफुल दिन भी है पाकिस्तान के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, और ये हमारी ट्रू रिफ्लेक्शन है हमारे कौम के सिस्टम्स की। और जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो हम सब मिलते हैं, उस पर अफसोस करते हैं, मीडिया भी बहुत एक्टिव होता है, 2-4 लोग और रेजिग्नेशन होता है और फिर बात खत्म हो जाती है। हमें इन द लॉन्ग रन इसको बहुत एक तो देखना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पेंस के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनकी अपनी बातों में बहुत मुझे कंट्रोवर्सी लग रही है। एक तरफ वो कहते हैं तमाम चीजें मौजूद थी, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मुझे आप बताइए कि ये ऑपरेशनल फेल्योर है, बेसिकली टेक्निकल फेल्योर है। ऑक्सीजन एक बहुत ही डेंजरस किस्म की गैस है जो हॉस्पिटल्स में मौजूद होती है जी। और उसके सिलेंडर के सामने बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि यहाँ सिगरेट या माचिस ना जलाई जाए। अब ऑक्सीजन जहां होती है वहां बहुत ज्यादा एहतियातों की जरूरत होती है। एसओपीज तो चले एक बड़ी रिटन सी चीज है ना, हमारे पास प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती कि उन एसओपीज पे प्रैक्टिस की जाए। वहां के मुलाजमीन को आपको बताऊं, जापान में कोई जल्जला आता है, जल्जले बेतहाशा आते हैं, तो वहां हर साल 2 या 3 बार ड्रिल की जाती है। यहां तो कोई निजाम ही नहीं था, उल्टा ताले लगे हुए थे। अच्छा, एंट्री और एग्जिट का एक ही रूट था, जहां से एंट्री होती है वहीं से एग्जिट होती है। फायर एग्जिट कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के एसओपीज हैं कि तमाम बिल्डिंग्स के फायर एग्जिट्स होंगे, और मेरी इत्तला के मुताबिक इनको नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन कोई फायर एग्जिट नहीं बनाए गए। तो ये तो ऑपरेशनल जिम्मेदारी है ना। अगर हम फेडरल सेक्रेटरी को हटा देते हैं तो वो तो एक पॉलिसी लेवल पे बैठा हुआ है ना। ये तो एक हॉस्पिटल लेवल के, अगर एम्बुलेंस काम नहीं कर रही, या वहां कोई धमाका होता है, या वहां मरीज ज्यादा मरते हैं, तो ये तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की 100% जिम्मेदारी बनती है। और इसमें एसओपीज वगैरह मैं आपको बता दूं, हर चीज मौजूद होगी, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा होगा। अमल दरामद भी नहीं हो रहा होता, और अमल दरामद के लाइक यू सेट के रिसोर्सेज भी नहीं होते। और फिर आज तो जो आपने कहा ना कि ऑपरेशनल लेवल के ऊपर जो वहां पर गार्ड्स मौजूद थे वो भी ताउन करने से इनकार कर रहे थे। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सेक्रेटरी सेहत को हटाना जो है वो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं है, या उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारे साथ डॉक्टर अशरफ निजामी मौजूद हैं, उन्हें गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया है प्रोग्राम में। सर नेग्लिजेंस तो है, जो अभी बात कर रहे थे डॉक्टर हसन अरूज, रिपोर्ट बताती है कि कई सालों से पिम्स के अंदर कोई फायर ड्रिल नहीं हुई है, किसी किस्म का कोई इस तरह की जो आपको पता है डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर की ड्रिल्स की जाती हैं, कोई इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था। फायर एग्जिट्स जो है वो लॉक्ड हैं, इक्विपमेंट वहां पर मौजूद नहीं है। और लाइक डॉक्टर हसन सेठ के जो ईडी हैं पिम्स के, वो जो बयानात दे रहे हैं वो खुद को कह रहे हैं कि मेरी तो इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह
ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ آج نہایت ہی ہم مسلمانوں کے لیے ایک مبارک دن ہے، بلکہ انسانیت کے لیے مبارک دن ہے، لیکن ویری انفارچونیٹلی کہ آج صبح ہی ہمیں جو یہ حادثہ سننے کو ملا تو ساری ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی آنکھ، ہر انسان کی آنکھ جو اشک بار ہے۔ میں آپ سے میڈم شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے انسان کی کیپیسٹی مین بائی کہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹارٹنگ فرام دی پرائم منسٹر اینڈ گوئنگ ٹو دی ڈاؤن جتنے بھی لوگ ہیں وہاں تک، دس آل از اے کیپیسٹی نیکسٹ از دا کنسرن کہ ہمارے کنسرن کیسے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر جو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہوتا ہے۔ ٹاکنگ اباؤٹ دس ڈرلز اور نان ڈرلز، یہ میں سمجھتا ہوں ایک انتظامی ایشو ہے، ایک انتظامی ایشو اینڈ اے کمپلیٹ فیلئر۔ اس کو نیگلیجنس نہیں کہا جاتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں 15 بچے آج ہمارے معصوم جانے جو چلی گئی شہید، وہ کوئی جنگ کے لیے تو نہیں تھے،